السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس پاکستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت جن کے سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں اور رفاعی میدان میں بڑی خدمات ہیں، بلکہ انہیں پاکستانی سطح پہ کیا بین الاقوامی سطح پہ بہت مشہور ہیں، جن کی ہم نے پروفائل جب چیک کی تو عربوں کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں، وہاں پہ افتتاح کی انہوں نے دبئی میں جا کے۔ پاکستان میں بھی جو قریب کے جتنے بھی علاقے ہیں جو ان تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو ان کے بغیر مکمل ہو، وہاں انہیں افتتاح کے لیے بلایا جاتا ہے، ایز اے چیف گیسٹ بلایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور بلکہ انہوں نے بڑے عرصے بعد ہمیں ٹائم دیا تو ان کا شکر گزار بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں سر نے کیوں اتنا جسے کہتے ہیں انتظار کرایا اور اپنا ٹائم دیا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے پاک چینل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میرے پاس تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ٹائم اتنا، کہیں ایک پروگرام، کبھی دوسرا پروگرام، کہیں شادیاں، کہیں جنازے، تو اس وجہ سے آپ کو اگر انتظار کرے اس پہ میں معذرت کرتا ہوں، اور میرے لیے تو خوش قسمتی کہ آپ آئے ہیں، اور کون نہیں چاہتا کہ آپ میرے پاس آئیں، لیکن اب مصروفیت کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہ دے نہیں سر، آپ کا ابھی بھی ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ ہم جب یہاں آئے ناظرین تو یہاں پہ ایک وافر مقدار میں لوگ موجود تھے، اور ابھی ایک اور ڈیلیگیشنز آ رہا ہے، تو اتنے سارے لوگوں کو فزیکلی ڈیل کرنا، اور ان کے جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس پہ بھی ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ان کے ہیں، تو سر سے ان کا آئیے راز پوچھتے ہیں کہ اس کی راز کیا ہے۔ دوسرا ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کویشچن بھی کہ ہمارے جو ارد گرد جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ان کا اتنا ہیوج پروفائل نہیں ہے، تو یہ سیاست میں کیوں نہیں آتے، اس کے الیکشن کیوں نہیں لڑتے، حالانکہ ان کی ایک میسج پہ، ایک کال پہ یا ایک پوسٹ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ویلکم کرنے کو تیار ہیں اور انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذاتیں کہ جو دلوں میں محبت ڈالنے والی کون ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ چاہے نفرتیں ڈال دے، چاہے عزتیں ڈالے، یہ اس کا کرم ہے۔ ہم تو کسی اس قابل نہیں ہیں کہ جتنا اللہ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، تو یہ اس کا کمال ہے میرے رب العالمین کا۔ دیکھیں ناظرین، آپ نے سے اندازہ لگا لیا کہ ایک تو ان کا اپنا اخلاق، عاجزی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں کسی شخصیت میں آتی ہیں تو پھر وہ لوگوں کی ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت بن جاتی ہیں۔ اچھا سر، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو انٹرنیشنل پیس کونسل ہے اس کا کیا ایجنڈا ہے، اور وہ کیونکہ پیس پوری دنیا کو چاہیے، ہمارا اسلام دین بھی امن کا ہے، پیسفل ہے، تو یہ کیسے چیزیں جو ہے نا، اس پہ تھوڑا اپنی روشنی ڈالیے گا۔ اصل میں پیس کونسل کا مقصد ہے سب کو ایک ایجنڈے کے نیچے اکٹھا کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں امن، اس کا یعنی پیس کونسل کا جو ہے نا، امن پیس کونسل، اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں امن آ جائیں، علاقے میں امن ہو جائے، تو پیس کونسل کا یہی مقصد ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کے فرق میں بٹ کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، نہیں، یہ ہمارا پاکستان ملک ہے، اس کی سب کو ایک ایجنڈے کے نیچے کرنا یہ ہمارا اولین ترجیح ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کریں ایک پلیٹ فارم پر۔ بالکل، پیس جو امن جو ہے وہ پاکستان کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور پاکستان سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے کہ امن کی ویلیو کیا ہے۔ ہم نے پچھلے 15-20 سال اس تکلیف کو برداشت کیا، اور ایسی بڑی شخصیت جب اس سلوگن کو آگے لے کے چلیں گی تو ضرور اس کے جو اثرات ہیں وہ مثبت آئیں گے۔ دوسرا سر، پختون ایکشن کمیٹی میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے، بڑا کام ہے، آپ لوگوں کے یہاں پہ فیصلے کرتے ہیں اور مسائل ان کے حل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ یہ کیا آپ کا تجربہ کیسا ہے، یہ کیسے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی۔ دوسرا، آپ کون سے مسائل سمجھتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے، کن کے پاس ہے؟ اصل میں آج اتنے مسائل ہیں، خاص کر کے ہماری کے پی کے والوں کے لیے، ایک یعنی تانا کچہری، پھر مسائل، کسی کے جگہ پہ قبضہ، بیچارے کو بلا کر جگہ دکھا دی، پیسے لے لی، وہ جگہ وہ آئی نہیں ہے، پھر کسی سے فراڈ کیا پیسے کے چکروں میں کہ بزنس میں، تو سب انہیں کی وجہ سے ہم نے دیکھ کر پھر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی تاکہ ایک مدد کر۔ یہ صرف پختونوں کے لیے نہیں ہے، یہ آل انسانیت کے لیے، کہ جو بھی انسان، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو، کس وہ سے تعلق رکھتا ہو زبان سے، لیکن ہمیں
سب کی ہم مدد کریں. اب یہ بھی بتا دوں کہ اس کمیٹی میں ہمارے پاس صرف پشتون نہیں ہے, اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ سارے ہر طبقے کے لوگ ہیں, تاکہ اب جب بھی کوئی ایسا نیک کام ہوگا تو میرا خیال میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. اب اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ وکلاء اور یعنی جو بھی ہر شعبے سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے. تو لہٰذا ہمارا ایک ہی غرض ہے کہ لوگوں کی خدمت کر دی جائیں. آپ یقین کریں, آپ آتے ہیں دیکھیں اتنے لوگوں کے مسائل ہیں کہ اب آج کل جو چلا ہوا ہے زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کا, پیسوں کا, میرا قبضہ ہوا ہے, اور یہ تانے میں کچہری میں لوگوں کے بہت بڑے مسائل ہیں. اب تانے جاتے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اس بیچارے کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے, تو ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مدد کریں اور اس کو تانے سے کچہری سے اس کو بچایا جائے. ورنہ کچہری کورٹوں میں جاتے ہیں تو کبھی فیصلے جلدی نہیں آتے. وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے دیر ہو رہے ہیں, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ جب پتہ چلے کہ ایک کیس ہے, میں عدالتوں سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جب آپ کے پاس ایک کیس آئے دیکھیں کہ یہ حقدار ہے تو فوراً فیصلہ نہ ڈیٹے طریقوں پہ تحریک دے. آپ فراڈی ہوتا ہے وہ جا کر پیسے دے کر تحریک بڑھا لیتا ہے, وہ بیچارہ جو اصل جس کا حق ہوتا ہے وہ بیچارہ ذلیل ہوتا ہے, وہ پھر ہر چیز تنگ ہو کر پھر اس لیے ہمارے پاس آتے ہیں. کہتا وہاں کے چکرے لگا کر اب میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا ہے. تو یہی ہماری کوشش ہے, اس کمیٹی کے مقصد ہیں کہ ہم لوگوں کے کام کریں. زبردست جی. ایک تو خدمت کا جذبہ, دوسرا صرف پشتون نہیں دوسرے جو گروپ سے لوگ ہیں, صوبوں سے لوگ ہیں یا زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, اور یہ ہم نے خود بھی یہاں آ کے محسوس کیا کہ یہاں پہ ہمیں ہر رنگ ہر نسل کے لوگ ملے, بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کی بڑی پذیرائی. اور اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ انہیں سیاست میں الیکشن میں لڑنے کا خیال کیوں نہیں آیا, یہ کیوں یہ اس طرف نہیں آ رہے, یہ سوال ہم ان سے بار بار پوچھتے رہیں گے. نیکسٹ جو ہے جی ان کا مذہبی جو لگاؤ ہے اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. مذہب کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی ہے, اور فرانس کے جو یہ حالیہ دنوں میں ایشو بنا جس پہ ساری قوم کا ایک ہی متفق فیصلہ ہے, اس بارے میں بھی اپنی اوپینین رکھتے ہیں, رائے رکھتے ہیں, تو وہ بھی ان سے جانتے ہیں. سر اصل میں اسلام دین یہ ہر مسلمان کا, ہر انسان کا حق ہے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک اور رازق کے حکم مانے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. آج جو فرانس کا ملعون صدر ہمیں امت مسلمہ کو, آج مجھے گلہ ہے کہ امت مسلمہ کب یہ غیرت کا مظاہرہ کرے گی. اس سے بڑا کون سا ایشو ہوگی جو امت مسلمہ اس کے پر غیرت کرے گی, جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر وہ توہین کر رہے ہیں. کیا امت مسلمہ کا, تو میں تو کہتا ہوں ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ چاہیے کہ ابھی سب امت مسلمہ مل کر فرانس کے خلاف ایک ہو جائیں, ان سے بائیکاٹ کیا جائیں ہر چیز کا. اگر اس کے اوپر میں اور میری امت مسلمہ غیرت نہیں کریں گے تو ہماری تو غیرت مر چکی ہے. وہ کب, اچھا وہ کون سا ایشو ہوگا جس کے اوپر ہم جا کر فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے؟ وہ بتائیں, کوئی وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا پھر کریں گے؟ نہیں, اس سے بڑا حملہ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایمان کا جز ہے ہر مسلمان کا. اگر اس وقت بھی امت مسلمہ, تو بہت افسوس کی بات ہے. اس سے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کمزور سے کمزور بندہ بھی ہوتا ہے نا, تو یہ تو پوری امت, کتنی مسلمانوں کی تعداد ہے آج پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, جب یہ پہلے تو میں فوج سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کور کمانڈر کانفرنس کب بلائیں گے؟ اسی کے اوپر بلائیں, یہی ہماری ایمان کی نشانی ہے. یہ باقی ہوتے تو آپ فوراً کور کمانڈر کانفرنس بلا لیتے ہیں, اس کے لیے کیوں نہیں بلائیں؟ پہلے اسی کے اوپر بلائیں, پھر بعد میں اوروں کے بلائیں. پتہ چلے کہ یار یہ مسلمان کہاں تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر مٹے. ادھر تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو کب قبول ہے؟ اب کب قبول ہے؟ کہ کوئی یہ ڈرامہ نہ کریں, خدا کے لیے آئیں اور یہ اس کے اوپر سیریس ہو کر ایشو کو اٹھائیں. اور فرانس کے ساتھ اس ملعون, پہلے اگر کوئی اس کا شہری کرتا تھا, توہین کرتا تھا, ہم کہتے چلو ایک کتا نکل آیا کسی شہر میں, لیکن اس کا پریزیڈنٹ منہون کتا خنزیر وہ نکلا. تو پوری, اس لیے میں پوری امت مسلمہ سے اور پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آج یہ موقع ہے غیرت کا, ورنہ کل قیامت کے دن آپ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیں گے.
بالکل صحیح. ایک مسلمان کے زندگی سے اگر حسن کی محبت کو نکال دیا جائے تو پیچھے وہ کھوکھلی ایک زندگی رہ جاتی ہے. اور ان کا بڑا واضح اسٹانس ہے. سب کے لیے اس میں پیغام تھا، عوام کے لیے، فوج کے لیے، بین الاقوامی طاقتوں کے لیے، خاص طور سے جو سربراہان مملکت ہیں جو اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کو کہ ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے سینسٹیو ایشوز ہیں اور ایک مسلمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. سر جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں آگے چاہیے جو اس پہ کھل کے بات کریں، قومی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور ہر فورم پہ ایسی آواز کو اٹھائیں. ہم سب کی یہی آواز ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایسے لوگ ضرور آگے آئیں گے. نیکسٹ کویشچن سر اسی سے ملتا جلتا ہے. ہم دعوے تو کرتے ہیں حضور سے محبت کے، اسپیشلی جو ہماری نئی نوجوان نسل ہے، لیکن وہ جو دین محمدی ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اس پہ عمل نہ کرنے کے یا اسے اپنی اس زندگی کو نہ اپنانے کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں کون کون سے ایشوز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اور اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو کیسے ہماری زندگی مختلف ہوگی؟ اس بارے میں اپنی رائے دیجیے. اصل میں یہ طے شدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی ہوئی ہے اور محمد رسول کے طریقے میں رکھی ہوئی ہے. باقی کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاملات سے منع نہیں کیا، بزنس سے منع نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے کہ بزنس کو بھی کرو، معاملات کو بھی کرو، دنیا کو بھی کرو، لیکن میرا حکم اور میرے نبی کا طریقہ سامنے رکھ کر چلو گے، پھر تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. دین ایک ایسا ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی بھی چیز کمپنی بناتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کی کوئی چیز نہیں. موبائل بنایا کیا مقصد ہے؟ کال. جب اس کال آتی ہے تو فوراً ٹیلی فون آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی کال آئی ہے. اس میں ورک فنکشن رکھے ہیں، اس کا وہ ایکسٹرا ہے، فیس بک اور یوٹیوب کھول. لیکن جو ہی کال آ جاتی ہے کیا ہوا کہ آپ کی کال آ گئی ہے، فوراً پتہ چلتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کس لیے؟ جو ہی اذان ہو جائیں تو سارے کام چھوڑ دیں، اللہ کی طرف جا کر جھکیں. پھر یہ ہے میرا مقصد. اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بنایا وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہم غیروں طریقوں میں لگ گئے ہیں، اپنی ضروریات میں آپ کو ضروریاتوں سے منع نہیں کیا گیا. لیکن جب آپ اس حکم پر چلیں گے، دین پر چلیں گے، تو آپ کے مال میں، جان میں، کاروبار میں، ہر چیز میں کامیابی ہے. ورنہ یاد رکھ لو، جو مرضی کرو لیکن ایک دن جانا ہے. پاویں مال والے ہیں، غیر مال والے، عہدے و ایوانوں والے سب جا رہے ہیں. کہاں پر جا رہے ہیں؟ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور ایک قبر کے اندر جا رہے ہیں. تو اللہ نے کامیابی صرف اور صرف دین میں رکھی ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ طریقے. اس پر آؤ گے ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، امن بھی ہوگا، بھائی چارہ بھی ہوگا، ملک میں ہر قسم کے آپ کو خوشی ملے گی. اگر اس پر نہیں گے تو بد امنی اور یہ آپ کے لیے ملک جو کشیدگی ہوگی اسی حالات کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی کامیابی ہے یا ایک مسلمان کی کامیابی ہے وہ دین میں ہی رکھی ہے، حضرت کے طریقے پر عمل کرنے میں رکھی ہے. تو ان کی جو باقی تو جیسے انہوں نے کاروبار کی بات کی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا، بہت اچھا کاروبار ہے ان کا، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن جو غلاف کعبہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس کا ان کے پاس حصہ ہے، اس پہ بات کریں گے کہ وہ سر کو کیسے ملا. اور اس کو ہم بھی دیکھنے آئے ہیں، باقی لوگ بھی روزانہ کی تعداد میں آتے ہیں. تو اس کا پوچھیں گے کہ یہ سر کو کیسے ملا. یہ میرے اوپر خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہوا ہے کہ اپنے ہی گھر کا، آپ دیکھیں ایک بادشاہ کسی کو کوئی چیز دے تو بڑا بھائی مجھے ایوارڈ دیا گیا، ایوان صدر سے ملا، پرائم منسٹر سے ملا، لیکن مجھے خالق کائنات کی طرف سے اس کے گھر کے ساتھ اتنا بڑا پیس، 4 کل لے کے ہوتے، ایک کل اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا. میرے اوپر مجھے صرف یہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. یہ میں نہیں کہوں کہ فلاں شیخ نے دیا، شیخ کی کیا جرت ہے فلاں، لیکن دیا انہی شیخوں کی طرف سے مجھے یہ دیا گیا. لیکن یہ میرے اوپر اللہ کا بہت، میں اتنا خوش ہوں، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر خالق کائنات کے گھر کا ساتھ جڑا ہوا غلاف کعبہ، لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پیس، اتنا بڑا پیس اللہ نے مجھے دیا. اس لیے میرے لیے خوشی اور اس علاقے کے لیے خوشی کی اور خوش قسمتی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے. یقیناً یہ ایوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پہ جتنے بھی آپ خوش قسمتی کا اظہار کریں وہ کم ہے. ان ساری باتوں سے آخر میں ان ساری باتوں کو سمرائز کرتے ہوئے سر وہی پہلا سوال کہ آپ کے ماشاءاللہ سے دنیاوی، سماجی اور پھر عوامی خدمت کے وہ سارے پہلو اور پھر انٹرنیشنل تعلقات کے بھی ہیں. تو آپ آنے والے الیکشن میں کھڑے ہوں گے یا کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سر اب آج واضح کریں گے. اچھا، اصل میں الیکشن ایک صرف الیکشن سے قومی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. اگر میں آتا ہوں، قوم کے ساتھ وعدے کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ وعدے کرتا ہوں، لیکن میں وعدہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. اچھا، ایک تو پہلے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مجھے گھر والے میرے سے پہلے ہی اس پہ پریشان ہے کہ آپ
اتنا گھر کو ٹائم نہیں دے رہے. اگر جب یہ بات ہے تو میرے خیال میں میرے پاس تو ٹائم ہو گیا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم بغیر سیٹ کے، بغیر الیکشن کے، بغیر اس کی اس قوم کی خدمت کریں گے اور کرتے رہیں گے. ضرورت پیش آئی تو ضرور شامل ہوئیں گے، لیکن تب جب دیکھیں گے جو وعدے اگر ہمارے پورے ہوں گے. لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں اس طرح میری سوچ ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے. اس کو تھوڑا سا اللہ کی دین کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے. نہیں بالکل ضرور، لیکن حضور وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو آخری ایج ہوتی ہے یا جو میچور ایج ہوتی ہے جسے 40+ کی ایج کہا جاتا ہے، اس میں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس چیز کے لیے تیار کیا ہے، اور آپ جیسے اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. جس طرح ہر شخص گلہ کرتا ہے کہ ایوانوں میں ان کی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ جیسے لوگ جو وعدہ کریں گے یقیناً وہ بھی پورا کریں گے، اور آگے جو ہے ان کے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. تو سر آخر میں کوئی پیغام اگر عام پاکستانیوں کو یا جو بیرون ملک آپ کو لوگ سن رہے ہیں انہیں دینا چاہیں؟ میرا سب سے آخر میں یہی پیغام ہے، آئیے مل کر اس قوم کو، اس ملک کو آباد کریں. اگر کوئی ملک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نکل جائیں روڈ کے اوپر توڑ پھوڑ کر کے اپنے ہی بھائی کی موٹر سائیکل کو جلائیں، اپنے بھائی کی گاڑی کو جلائیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں. حالانکہ توہین تو انہوں نے نہیں کی، توہین تو اس ملعون نے کی ہے. تو اسے نہ ہم روڈ بند کریں، ہم پرامن احتجاج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار یکجہتی کے لیے ایک کھلے گراؤنڈ میں جا کر کریں. یہ ہے اب میں ایک بھائی کا موٹر سائیکل جلا لیتا ہوں اور توڑ پھوڑ کر لیتا ہوں، یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ اس توہین میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے مل کر اللہ کا حکم، پیغمبر کا طریقہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامیں، دین پر چلیں اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر چلیں. خدا کی قسم دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اس لیے یہی پیغام ہے کہ آپ آئیں اس ملک کے اتنی خدمت کریں، اپنے گھر سے زیادہ اس ملک کو کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو میرا گھر ہے، یہ نہیں ہے تو میرا گھر بھی برباد سب کچھ. لہٰذا اس ملک کی خدمت، اس کے بھرپور اپنے جان مال اس کی حفاظت کریں اور امن لائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنے بھائی کا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ یہ میرا پیغام ہے کہ امن کے ساتھ رہیں. جی بہت شکریہ سر کے انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں مل کے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، دین کے پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. شکریہ.